جان نے لکھا، جب ایک تربیت یافتہ ذہن اور ذوق رکھنے والا آدمی اپنی روزمرہ کی مصروفیات اور فوری ضرورتوں کے احساس سے بلند ہو کر اپنے ساتھ تنہا ہو جاتا ہے اور اپنے سکوت کو اپنے ہی لفظوں میں گنگنانے لگتا ہے، تو وہ شاعری کر رہا ہوتا ہے۔ فنون یعنی شاعری، مصوری، افسانہ نگاری اور مجسمہ سازی اس بات کا مظہر ہیں کہ فطرت نے اپنے آپ سے بلند ہونا چاہا ہے۔ میں جنوں میں بھی زباں سے کبھی غافل نہیں رہا، ہاتھ کو ہاتھ گریباں کو گریباں لکھا۔ خواتین و حضرات، جشن جان ایلیا میں ہماری خوش بختی جان پہ گفتگو کرنے کے لیے زبان اردو کہ آج کے تمام توانا لہجے موجود ہیں۔ ایک ایسا ہی توانا لہجہ کہ جس نے نثر اور نظم میں وہ مقام پایا ہے کہ اصغر ندیم سید ہی کے شاعر نشان ہے۔ ابھی کچھ دن لگیں گے خواب کو تعبیر ہونے میں، کسی کے دل میں اپنے نام کی شمع جلانے میں، کسی کے شہر کو دریافت کرنے میں۔ جناب اصغر ندیم سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب افتخار عارف صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے میرے دوست، خواتین و حضرات، شکریہ شمون، آپ نے اچھے کلمات سے مجھے یہاں یاد کیا۔ فیصل آباد کے علم دوست سامعین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے عشق آباد کے پلیٹ فارم سے جان ایلیا کی جشن کی میزبانی کی۔ آپ سب آج میزبان ہیں اور جشن جان ایلیا کے شرکاء آپ کے ساتھ ہیں۔ میں سب سے پہلے عباس تابش صاحب، عدنان بیگ صاحب اور ان کی پوری جو آرگنائزنگ ٹیم ہے اس سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اعزاز کے قابل سمجھا گیا کہ میں آج کلیدی کلمات کچھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ پلیٹ فارم میرے لیے نیا تو نہیں ہے، فیصل آباد لٹریری فیسٹیول میں بھی آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ موقع یقیناً اس سے زیادہ انفرادیت کا ہے کہ جان ایلیا اور عشق آباد دونوں نام اتنے معتبر ہیں اور اس کے حوالے سے ہم کچھ نئے سوالات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں جان ایلیا پر جو میرے ذاتی تعلقات ہیں وہ میں کل کسی سیشن میں ادا کروں گا۔ آج میں اس تہذیبی ورثے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو جان ایلیا اور ان کے بزرگ پیچھے چھوڑ آئے۔ تو میری گفتگو آج کی نسل کے لیے ہے اور آج کے رائٹر کے لیے ہے کہ جو میری نسل کے لوگ ہیں یا جو جہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ، ان کو تو ان چیزوں کا علم ہے اور ان کا جذباتی رشتہ بھی اس تہذیبی ورثے سے ہے، لیکن شاید جو مشترک ہندوستان کا تہذیبی ورثہ ہم چھوڑ آئے اس سے جو جذباتی وابستگی ہونی چاہیے وہ شاید کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میری گفتگو کا عنوان ہے مشترک ہندوستانی تہذیب کا ورثہ اور ہمارا ادب۔ اب اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے، ہمارا وطن 1947 میں وجود میں آتا ہے، لیکن جو رائٹرز یہاں اس کو اپنا وطن بناتے ہیں ان کا رشتہ مشترک ہندوستان کی تمام تہذیبی اور فنون لطیفہ کے رشتوں سے جڑا ہوا تھا اور وہ اپنی اس تعلق کو لے کر یہاں پر آئے تھے۔ لہٰذا ہم اس تہذیبی ورثے کے بھی وارث ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم اس سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک طرف گندھارا، موہنجو داڑو، ہڑپا، یہ ہمارا اثاثہ ہے، تو دوسری طرف مسلم معاشرت
اور مسلمانوں کی وہ تہذیب جس کو ہم پرانی تہذیب ہندوؤں کی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں. تو اس گنگا جمنی تہذیب میں کیا تھا اور کیا اس نے ہمارے ادب کو دیا اور ہم اس روایت کو لے کر کہاں تک آئے، یہ میرا موضوع ہے. سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اس وقت کا ہندوستان ہے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں حالات بدلے اور جیسے کہ ان کے انتہا پسند ہندوؤں کی جماعتیں برسر اقتدار آئیں تو انہوں نے مسلم ورثے کو ایک طرح سے اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کی اور ہندوستان کی مشترک تاریخ کو بانٹنے کی کوشش کی. تو اس پر وہاں ایک تحریک اٹھی جو دانشوروں کی تحریک تھی اور علم دوست لوگوں کی تحریک تھی. اس کا نام تھا ریختہ. آج وہ ریختہ بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے اور اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ کہیں ہم اس مسلم وراثت سے بے دخل تو نہیں ہو رہے، کیوں نہ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہماری بقا اسی میں ہے. ہندوستان کی بقا اس میں ہے کہ وہ مسلم ورثے کو سینے سے لگا کے رکھے اور اس کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھے. تو اس بنیاد پر ریختہ وجود میں آیا. آج ریختہ کا ایک سیشن شروع میں بھی اس کا حصہ رہا. میری کتابیں بھی ریختہ کے پاس ہیں. میرا سب جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے وہ دیا. اور اب حالات ایسے ہیں کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہم آن لائن ان سے جڑے ہوئے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ 10-10 ہزار کا مجمع غالب کے بارے میں، میر کے بارے میں، مسلم وراثت کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس رشتے کو جو کٹ رہا تھا دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی ہے اور یہی ان کی بقا ہے، ورنہ وہ کہیں کے نہیں رہیں گے. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مسلم ورثہ کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اردو زبان جو ایک عجیب معجزاتی زبان ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی، ہماری عام نسل تک یہ بات پہنچنی چاہیے. ہم انگریزی میں ضرور جائیں، انگریزی بولیں، لیکن اردو زبان کی جو جمالیاتی حیثیت ہے، جو تخلیقی حیثیت ہے، اس کو نظر انداز نہ ہونے دیں. وہ کیا ہے کہ اردو زبان ایک عجیب و غریب زبان ہے کہ جو بیک وقت پورے ہندوستان میں خوشبو کی طرح پھیل گئی. وہ ایسے کہ جو ہندوستانی زبانیں ہیں وہ اپنے علاقوں سے نہیں نکلتی، نہ نکلی ہیں. بنگالی بنگال سے نہیں نکلی، تیلگو اپنے جگہ سے نہیں نکلی، تمل اپنی جگہ سے نہیں نکلی، سب اپنے اپنے علاقے. کنڑی، مراٹھی، یہ ساری زبانیں بہت اچھی زبانیں ہیں، ان کا ادب بہت بڑا ادب ہے، لیکن ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے علاقے میں ہیں، وہ پورے ہندوستان کی زبانیں نہیں ہیں. تو ایک ہی زبان تھی جس نے فروغ پایا، وہ اردو تھی، جو پشاور سے لے کر بلوچستان اور ساؤتھ تک پھیلی، اور اس کا ادب، اس کی موسیقی، اس کے گیت، اس کا فکشن، اس کی باتیں سب خوشبو کی طرح پھیلی. تو اردو کا ورثہ بہت بڑا ورثہ ہے، اگرچہ یہ پرانا ورثہ نہیں ہے، 200 سال کا ہے، 300. ہم پیچھے چلے جائیں تو امیر خسرو 1200 کی ہجری میں ہے، اور امیر خسرو وہ پہلا ایک نابغہ ہے جس نے موسیقی، شاعری اور ان کی راگوں کی جو شکلیں ہیں وہ وضع کی، اور نظام الدین اولیاء کے ذریعے سے اس امیر خسرو نے وہ فیض پایا کہ جس فیض سے ہندوستان آج مالا مال ہے، جس میں سارے فنون آتے ہیں، وہ امیر خسرو کی ایجاد سے ہیں. مسلمانوں نے وہاں پر جو کچھ کیا. اچھا، اب اس میں ایک پہلو آتا ہے جو آپ کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت سے مورخین جو ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے کردار کو داغدار کرنے کی بڑی کوشش کی.
اور وہ کوشش کیا تھی؟ تاریخیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو لٹیرا قرار دیا، مسلمانوں کو انہوں نے کیا قرار دیا کہ یہ حملہ آور ہیں، اور یہ تاثر عام کیا کہ یہ حملہ آور ہیں، لٹیرے ہیں۔ اس پر خود ہندوؤں کی رائے دیکھ لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ جو دانش مند ہندو مورخ ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ نہیں، جو مسلمان سینٹرل ایشیا سے آئے وہ لٹیرے نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ لٹیرے کی صفت ہوتی ہے کہ وہ لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو مسلمان آئے انہوں نے قیام کیا، انہوں نے باغات بنائے۔ کون لٹیرا باغات بناتا ہے؟ انہوں نے قلعے بنائے، انہوں نے محل بنائے، انہوں نے شاہراہیں بنائیں۔ تو کون لٹیرا ہے جو وہاں قیام کرتا ہے، اپنی کوزین لے کے آتا ہے، اپنا لباس لے کے آتا ہے اور اس گنگا جمنی تہذیب کا حصہ بن جاتا ہے؟ تو یہ خود ہندوؤں نے پھر تسلیم کیا کہ نہیں، مسلم ورثہ بہت عظیم ورثہ ہے اور یہ ہماری طاقت ہے۔ اسی طرح ایک تحقیق ابھی آئی کچھ سال پہلے محمود غزنوی کے بارے میں، یہ بھی ہندو کی تحقیق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ بات کہیں عام نہیں ہوئی، تو میں نے خود اس کو سنا اور پڑھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محمود غزنوی لٹیرا نہیں تھا، یہ ہندو کہہ رہا ہے۔ وہ ایک بہت شجاع، بہادر اور تدبر والا شخص تھا محمود غزنوی، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے سومناتھ پہ 7 حملے کیے اور سونا لوٹ کے لے گیا۔ اس نے کہا اس میں صداقت نہیں ہے۔ 2 باتیں اس نے کہیں، ایک یہ کہی کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اونٹوں کی قطار پہ سونا لے کے گیا تھا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ پہلی بات کہ اتنا سونا وہاں تھا ہی کہاں اور کیوں تھا اور کیوں پڑا ہوا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جب یہ اونٹوں پر لاد کے جا رہا تھا کسی نے اس کا راستہ نہیں روکا۔ یہ سب مت ہے، یہ سب ایک فریب ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ اس پر مسلمان بھی خاموش ہیں اور ہندو بھی خاموش ہیں۔ وہ یہ جو فریب ہے یا یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اس کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ تو اس نے بتایا اس کی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ہندو اس لیے اس مت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس طرح مسلمان لٹیرے ثابت ہو رہے ہیں، اور مسلمان اس لیے چپ ہے کہ وہ فاتح ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے دونوں کی اپنی اپنی جذباتی باتیں ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کو تحقیق کرنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو یہ مشترک تہذیب بنی تو اس میں اردو کا بہت بنیادی کردار تھا، اور اردو زبان نے ابھی دیکھیں کہ 12ویں صدی ہے، ابھی اردو بنی ہی نہیں ہے۔ تو 2 شعر دیکھیے، ایک امیر خسرو کا۔ اب آپ دیکھیں کہ امیر خسرو نے جو پہیلیاں کہیں، کہہ مکرنیاں کہیں، وہ عجیب و غریب دانش کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اس نے بہت کچھ رکھا ہے۔ مثلا جب وہ یہ کہتا ہے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، کتا آیا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، تو اس نے کہا کہ نہ یہاں کھیر ہے، نہ کتا ہے، نہ ڈھول ہے، یہ میٹافر ہے، یہ استعارہ ہے۔ اور اس استعارے میں یہ ہے کہ دلی 100 بار اجڑی اور 100 بار آباد ہوئی۔ تو یہ استعارہ دلی کے بارے میں ہے کہ ہر بار دلی کو سجایا گیا، بنایا گیا، پھر کوئی آیا اسے لوٹ کے چلا گیا، اور پھر ہم نے اس کے لیے ڈھول بجائے، جشن کیا اور اس حملہ آور کو سینے سے لگایا۔ اسی طرح کبیر داس 14ویں صدی کا ہے، ابھی اردو پیدا نہیں ہوئی، اور اردو کے کئی نام ہیں، ہندوی ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ ہے۔ تو اس نے ایک شعر کہا، اس کے پوری کبیر داس کے پورے دوہے ہیں، لیکن اس میں ایک شعر بڑا کمال کا ہے جو اردو کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اردو دستک دے رہی ہے، اردو آ چکی ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ ماٹی کہے کمہار سے،
माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोहे, कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्यों मधोल रहा है, क्यों तू मुझे इस तरह कर रहा है। माटी कहे कुम्हार से क्यों तू रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आए मैं रोंधूंगी तोए, जब तू कब्र में आएगा तो मैं तुझे रोंधूंगी। तो ये शेर कबीर दास कह रहा है मजलूम और जालिम के लिए, और ये वो मेटाफर है जो उसने ये अदा किया। तो इस तरह ये एक उर्दू ज़बान का जो इजहार वहाँ से शुरू हो रहा है। और फिर आप ये देखें कि जो मुसलमानों ने जो विरसा बनाया उसमें गालिब, मीर, वो एक पूरा सराज औरंगाबादी, पूरा हैदराबाद दक्कन की तहजीब, लखनऊ की तहजीब और सारी तहजीबें जो उसके साथ जुड़ी, तो वो फिर उसने जो मुआज़ा दिखाया वो आपके सामने है। एक हिंदू राइटर है रतन नाथ सरशार, बनारस का है। जब लखनऊ जाता है तो वो हैरान होता है कि इतनी बड़ी तहजीब पड़ी हुई है और उसके पास राइटर नहीं है। उस वक्त लखनऊ में राइटर्स थे लेकिन वो सब शायर थे, कहानी लिखने वाला कोई नहीं था। तो उसने कहा कोई मीर बाकर अली लेके आओ जो लखनऊ की कथा लिखे। वो दिल्ली में बैठा था। तो रतन नाथ सरशार ने कहा कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा। तो फिर उसने फसाना आज़ाद लिखी, जो उर्दू लिटरेचर का शाहकार है। और लखनऊ को जिस तरह उसने महफूज किया है, किसी और ने उसको महफूज नहीं किया। अगरचे मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा लिखी, लेकिन एक मखसूस तबके, एक मखसूस क्लास को उसने फोकस किया। लेकिन रतन नाथ सरशार ने लखनऊ के गली कूचों और उसके तमाम त्योहारों को और उसके तमाम फनकारों को और उसके तमाम आर्टिजन्स को और उसकी तमाम जो अवामी ज़िंदगी और मजलिसी ज़िंदगी थी उसको उसने यकजक कर ली। ये उर्दू का मोज़ा उसने यहाँ दिखाया। और आज आप अगर महसूस करें, उसको पढ़ें, तो कमाल है कि एक पूरा सफ़ा है जो सिर्फ लिबासों पे है कि दोपली टोपी क्या होती है, अचकन क्या होती है, अंगरखा क्या होता है, चूड़ीदार पजामा क्या होता है, चिकन क्या होता है, वो एक पूरी तफसील है। फिर जब वो खेलों पे आता है तो तमाम तर खेलों को इकट्ठा करता है। बहरहाल कहना मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान के मोज़े हमारी क्लासिक में मौजूद हैं, और वही क्लासिक लेके जब हम पाकिस्तान बनता है तो यहाँ राइटर्स आते हैं। तो उसमें से दो राइटर्स की बात करूँगा जो उस मुश्तरक तहजीब के नुमाइंदा थे और उस मुश्तरक तहजीब को लेके आए और उसका बयान लिखा। उनमें से एक कुर्रतुल ऐन हैदर है जो उस वक्त पाकिस्तान आ चुकी थी, और उनका आग का दरिया वो नावल है जो आज तक सबसे बड़ा नावल करार पाया, और वो कराची में बैठ के लिखा गया। और उसके बारे में मैं दो बातें सिर्फ आपको कहूँगा कि ज़रा देखने वाली हैं। तो दो बातें ये हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर अपना वतन समझ के यहाँ मौजूद थीं, और उन्होंने यहाँ कराची में जो तब्दीली देखी, ज़िंदगी को बदलते हुए देखा, उसके ऊपर भी एक बयान है, वो अभी पढ़ूँगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने सबसे पहला काम ये किया कि मुश्तरक हिंदुस्तानी तहजीब को पाकिस्तान की तहजीब के साथ, पाकिस्तान की तहजीब अलग से नहीं थी, उसी का हिस्सा थी, उसके साथ जोड़ के दिखाया। तो आग का दरिया गौतम नीलंबर से शुरू होती है, और फिर वो सफ़र है पूरा जो सदियों का सफ़र है, और वो सदियां उसके अंदर ज़िंदा हो गई हैं आग का दरिया में। अब ये पहली राइटर है जो हमें पहली ईंट रख रही है और बता रही है कि देखो तुम्हारी तारीख़ 47 से नहीं है, तुम्हारी तारीख़ पीछे गंधारा से आ रही है और बहुत पीछे से आ रही है। तो उसकी ताकत को इंडस वैली की ताकत समझो और इंडस वैली के साथ जुड़ जाओ, और उसी से फिर सिंध का पूरा सफ़र है और पूरा। तो ये एक पहली राइटर थी। दूसरे राइटर इंतज़ार हुसैन, जिन्होंने मुस्लिम तहजीब को हिंदुस्तानी तहजीब के साथ जोड़ा
اور خود لکھتے ہیں کہ میرے سورسز میں سرت ساگر، تلسم ہوشربا اور جو مہا بھارت، یہ ساری جو کتابیں تھیں یہ یہاں سے کہانیاں لیں انتظار نے، اور ان سے اس نے کہانیاں جمع کی، اور وہ کہانیاں میٹافر بنی، وہ آج میٹافر ہیں، اور آج ہم ان کہانیوں کے ذریعے سے اپنی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ ایک کہانی دیکھ لیں آئی ایم ایف پہ، کایا کلپ ایک افسانے میں، آئی ایم ایف تو آج کا قصہ ہے، لیکن وہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ ایک داستان لکھ رہا ہے کہ ایک شہزادہ آزاد بخت ہے جس کی شہزادی کو ایک دیو چرا کے لے گیا ہے، بھگا کے لے گیا، اٹھا کے لے گیا، اور ایک غار میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہ تلاش کرتے کرتے آزاد بخت وہاں پہنچتا ہے، تو وہ کہتی ہے میں تجھے ایک منتر دیتی ہوں کہ جب یہ دیو آئے گا تو تو مکھی بن جانا، مکھی بننے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، مکھی بن جانا، دیوار پہ چپک جانا، جب وہ چلا جائے گا پھر تمہیں میں انسان دوبارہ بنا دوں گی۔ یہ عمل 40 دن چلتا ہے، 41ویں دن وہ مکھی سے انسان بننا چاہتا ہے، بن نہیں سکتا۔ اس کو مکھی بننے کی عادت اتنی ہو چکی ہے کہ اب وہ دوبارہ انسان کی جون میں نہیں آ سکتا۔ تو قرضہ لینے والی قوموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی عادی ہو جاتی ہیں تو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی۔ یہ میٹافر انتظار نے استعمال کیا۔ تو قرۃ العین حیدر نے 1956 میں ایک بیان لکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو ذرا سن لیجئے۔ میں زیادہ لمبی بات آگے نہیں کروں گا، لیکن 2-3 باتیں ذرا ذہن میں رکھیے، تاریخ کا حصہ ہیں۔ 1956 ابھی پاکستان 9 سال ہوئے بنا ہے۔ وہ کیا لکھتی ہیں غور سے سن لیجئے۔ کہتی کہ اب یہ کوٹ ان کوٹ ہے، میرا نہیں ہے لفظ اس میں، پچھلے 9 سال میں کس طرح ایک نئے معاشرے نے جنم لیا ہے۔ اس معاشرے کی بنیاد روپیہ ہے، اور روپیہ بناؤ، دولت حاصل کرو، آج بہتی گنگا میں ڈبکیاں لگا لو، کل جانے گنگا خشک ہو جائے۔ متوسط طبقے والے کی جان کو ہزاروں فکر ہیں، سفارشوں کے بغیر نہ ملازمت ملتی ہے، نہ بچوں کو سکول کالج میں داخلہ ملتا ہے، نہ عہدوں میں ترقی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری امید اب فوجی انقلاب ہے۔ 1956 ابھی فوجی انقلاب نہیں آیا، وہ لکھ رہی ہے کہ آخری امید فوجی انقلاب ہے، اور 2 سال بعد وہ پاکستان چھوڑ کے چلی جاتی ہے، جبکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ملازم ہوتی ہے اور پی آئی اے کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرۃ العین حیدر، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایئر ہوسٹسز کی وردی جو ہے اس کو ڈیزائن کراؤ، اور وہ ڈیزائن کراتی ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایئر ہوسٹسز بھرتی نہیں ہو رہی تو تم جا کے مشرقی پاکستان میں لڑکیوں کو تیار کرو۔ وہ مشرقی پاکستان جاتی ہے، چٹاگانگ، ڈھاکہ اور کھلنا میں وہ بچیوں کو کنونس کرتی ہے، اور پی آئی اے کی پہلی ایئر ہوسٹس کا بیج مشرقی پاکستان کی بچیوں کا تھا، یہ وہ لے کے آئی تھی وہاں سے۔ تو یہ وہ قرۃ العین حیدر جس کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب میں 2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا کہ اب یہ جو ہندوتوا ہے، یہ جو مودی ہے، اس کو آئینہ دکھانے کے لیے 1924 کا ایک ناول ہے۔ 1924 ای ایم فاسٹر جو نوبل لاریٹ ہے، وہ یہ ناول لکھ رہا ہے جس کا نام ہے پیسیج ٹو انڈیا۔ اس پہ ڈیوڈ لین کی شاندار فلم موجود ہے، اور بی بی سی نے اس پہ پورا سیریل بنایا جس میں مین مسلمان کردار کو ضیاء محی الدین نے نبھایا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ یہ وہ کہانی ہے جس میں اس نے اس سماج کو جو مختلف مذاہب کا مجموعہ بن چکا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی، یہ ای ایم فاسٹر لکھ رہا ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی کردار ایک مسلمان ڈاکٹر ہے جس کو غلط مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ مقدمہ یہ بنتا ہے کہ انگلینڈ سے
ایک لڑکی اور فیملی آیا ہوتا ہے جو ایک فوجی کی منگیتر ہوتی ہے، وہ ان کو پکنک پہ لے جاتا ہے مالابار ہلز میں۔ مالابار ہلز کی ایک نشانی ہے کہ اس میں اگر کوئی جائے تو ایلوژن ہوتا ہے، اور اس میں کوئی قدرتی طور پر وہ غاریں ایسی ہیں کہ ایلوژن ہوتا ہے، اور اس میں کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ لڑکی اندر جاتی ہے اکیلی، تو واپس آتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے اس کو ہیرس کیا ہے غار کے اندر، اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر، اس کا کیس جب چلتا ہے تو اس کو سزا ہونے لگتی ہے، تو ای ایم فاسٹر لکھتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ اس مسلمان کو بچانے کے لیے جو وکیل آئے کورٹ میں، فلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وکیل جو آئے وہ کون تھے۔ نمبر 1 پارسی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 ہندو، نمبر 4 سکھ، جتنے مذاہب تھے ان کے بڑے وکیل پیش ہوئے ایک مسلمان کے لیے۔ تو یہ مودی کو آئینہ دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ کس طرح کا سماج تھا جو کس طریقے سے ایک مسلمان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج تم ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو بہرحال تاریخ اپنی جگہ پر فیصلے لکھتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گائکی جو آج بر صغیر کی گائکی جس بنیادوں پہ کھڑی ہے وہ بنیاد مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح گائکی کے جو تھے گھرانے، وہ گھرانے بنے، اور ان گھرانوں کے ہی فنکار آج، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہندوستان کی فلمیں بنی ان کو لاکھ ہندی کہیں وہ اردو فلمیں ہیں، اور ان کے گیت اردو گیت ہیں، اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ ملکہ پکھراج نے بڑی دلچسپ اپنی آپ بیتی لکھی ہے، افتخار بھائی وہ آپ بیتی پڑھنے والی ہے۔ ملکہ پکھراج جو ہماری ایس ایم ظفر کی ساس بھی تھیں، جو یہاں آئیں، جنہوں نے یہاں کام بھی کیا، ان کی بیٹی طاہرہ سید نے بھی گایا، تو انہوں نے اپنی بایوگرافی لکھی ہے۔ اس بایوگرافی میں ایک جملہ، ایک بات بہت آپ کو پتہ کی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ کشمیر کے راجہ کے دربار سے منسلک تھی، اور جس طرح کے سارے گائک درباروں سے منسلک ہوتے ہیں، تو وہ دربار سے منسلک تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی مہاراجہ پٹیالہ کی، تو مہاراجہ پٹیالہ نے مہاراجہ کشمیر سے کہا کہ اپنی گائکہ مجھے دے دو، تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ گائکہ ہماری ریاست ہی ہوتی ہے، ہماری ریاست کی عزت ہوتی ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو پھر مہاراجہ پٹیالہ نے ملکہ پکھراج کو اغوا کرنے کے لیے ایک اسکواڈ تیار کیا، اور وہ کہتی ہے، لکھتی ہے کہ مجھے پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم کہیں چھپ جاؤ، تو میں کہیں جنگل میں چھپ گئی، تو اس طرح میں بچی۔ تو یوں مسلم گھرانوں کی جو ورثہ ہے وہ کس طریقے سے دوسروں کو بھی کس طریقے سے الور کرتا تھا، پسند آتا تھا، اور کس طریقے سے وہ اس کے پیچھے جاتے تھے۔ سو میں یہ آج کے رائٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یا اس کو یہ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مشترک ہندوستانی تہذیب ہے وہ ہمارا ورثہ ہے، اس سے ہم رابطہ رکھے بغیر، اس سے تعلق جوڑے بغیر ہم بڑا ادب تخلیق نہیں کر سکتے، ہم غالب میر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس ورثے کو اپنا حصہ نہ بنائیں۔ بہت شکریہ اصغر صاحب، آپ نے زبانی اردو کے بیان کا وہ حسین تاج محل، اس کی تاریخ پہ بات کی، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔